تھوڑا سا سانولا رنگ ہے، کأحسن ما جرى من ادم الرجال، سانولوں میں اتنا خوبصورت جتنا دیکھا جا سکے، یعنی اس سے خوبصورت آدمی سانولا ہونے کی صورت میں دیکھا نہیں جا سکتا۔ تضرب من لمتہ علی منکبہ، ان کے بال جو ہوں گے ان کے کندھوں پر لگ رہے ہوں گے، یعنی ان کا بال یہاں تک کٹا ہوگا اور کندھوں پر لگ رہے ہوں گے۔ رجل الشعر، ان کے بال کے اندر کنگھی ہوئی نہیں ہوگی، یعنی بال ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوں گے۔ اور یقطر راسہ ماء، ان کے بال سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ واضعا یدیہ علی منکبی رجلین یطوف بالبیت، اپنے دونوں ہاتھوں کو دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے تھے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو طواف کر رہے تھے۔ یطوف بالبیت فقلت من ھذا، ہم نے سوال کیا یہ کون ہے؟ تو ہمیں جواب دیا کہ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ تو مسیح ابن مریم کی یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء جو ہیں وہ علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی سمجھتے ہیں کہ باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو۔ بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں، اخیافی بھائی، علاتی بھائی اور شقیق، سگا بھائی سے ہم کہتے ہیں نا۔ شقیق وہ ہے جو ماں باپ دونوں ایک ہوں، اخیافی بھائی وہ ہے کہ ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہیں، اور علاتی بھائی کون ہے؟ باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ کیا ہیں؟ علاتی بھائی ہیں، ہے نا۔ ان کا دین ایک ہے، البتہ ان کی شریعتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں، شریعتیں ان کی مختلف ہے اور ان کی دین کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، ان کی مائیں الگ الگ ہیں، یعنی ان کی شریعت الگ الگ ہے لیکن ان کا دین کیا ہے؟ ایک ہے۔ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ ابن مریم کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بیچ اور عیسیٰ ابن مریم کے بیچ کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، ہمارے بیچ اور عیسیٰ ابن مریم کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ نازل، وہ ضرور نازل ہوں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَعَارِفُوا، جب انہیں دیکھو تو پہچان لینا۔ یہ چیز کہنے کی ہے، جب انہیں دیکھو نازل ہو تم لوگ پہچان لینا۔ وہ ہوں گے کیسے؟ آپ نے بیان فرمایا رجلا مربوعا، درمیانہ قد ہے، نہ بہت لمبے ہیں نہ ناٹے ہیں، اس لیے بہت لمبا ہونا بھی عیب ہے اور ناٹا ہونا بھی عیب ہے۔ وہ نہ بڑے لمبے ہوں گے اور نہ ہی ناٹا قد کے ہوں گے۔ الی الحمرہ، سرخی کی طرف تھوڑے سے مائل ہوں گے، سامنے ہوں گے لیکن میلان کیا ہوگا؟ تھوڑا سا سرخی کی طرف ہوگا۔ ثبت، ان کے بال سیدھے ہوں گے، اور دجال کے بال کیسے ہوں گے؟ گھگرالے ہوں گے، دجال کے بال گھگرالے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بال کیا ہوں گے؟ سیدھے ہوں گے۔ کأن رأسہ یقطر، گویا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ وإن لم يصبه بلل، اگرچہ اس میں کوئی پانی نہ ہوگا، ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی پانی ٹپک رہا ہے۔ بین ممصرتین، دو ایسے جوڑوں میں آئیں گے جو جوڑے عصفر یا کچھ پیلے رنگ کے ہوں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کیفیت ہے۔ البتہ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دنیا میں جب دوبارہ تشریف لے آئیں گے تو ان کے بارے میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئیں گے نبوت ہی کی حالت میں، یعنی وہ اللہ کے نبی ہیں کہ ان سے نبوت چھینی نہیں جائے گی، البتہ اپنے نبوت کی اور اپنے شریعت کی ترویج نہیں کریں گے۔ اس دنیا میں جب آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کے تابع ہوں گے، ویسے ہی نماز پڑھیں گے، ویسے ہی لوگوں کے بیچ فیصلے کریں گے، ویسے ہی لوگوں کے بیچ حکم کریں گے۔ گویا کہ اس دین کی تجدید کے لیے دنیا میں آئیں گے، اس دین کو بدلنے کے لیے اس دنیا میں آئیں گے نہیں۔ تو وہ اپنی نبوت پر باقی رہیں گے، البتہ ان کی شریعت باقی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی اب آنے والا نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر کے آئے، ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آنے کے بعد کون کون سے کارنامے انجام دیں گے۔ ان کا پہلا کارنامہ تو یہ ہے کہ دجال ملعون کو قتل کریں گے، سب سے پہلا کارنامہ ان کا وہ ہوگا۔ اور وہ کہاں قتل کریں گے؟ جب
تشریف لے آئیں گے تو بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کا گھیرا کر رکھا ہوگا دجال ملعون نے. جب آپ مسجد کا دروازہ کھلائیں گے اور پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو دجال ملعون آپ کو دیکھ کر کے بھاگنا شروع ہوگا, اور جیسے ہی آپ کی سانس اس تک پہنچے گی وہ پگھلنا شروع ہوگا. آپ اس کا پیچھا کریں گے اور پیچھا کرتے کرتے 2 نہیں بلکہ سینکڑوں کلومیٹر دور جائیں گے, اس لیے کہ آپ بیت المقدس سے اس کا جب پیچھا کریں گے تو سمندر کے کنارے رملہ کے پاس جو لد ایک شہر ہے, آج کل اسے لد کہتے ہیں, وہاں پہ جا کر اسے پالیں گے, اسے قتل کریں گے. تو پہلا کارنامہ, عظیم کارنامہ جو ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے سب سے عظیم فتنے کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں ختم کرائے گا. دوسرا کارنامہ یہ ہوگا کہ سور کو قتل کر دیں گے, سولی کو توڑ دیں گے, بعد میں بندر کو بھی قتل کر دیں گے. دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو اس دنیا میں باقی نہیں رکھیں گے. یہ ان کا بڑا عظیم کارنامہ ہوگا. سور کو قتل کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں کا بڑا محبوب کھانا کیا ہے؟ سور کا گوشت ہے. اور آج مشرق سے ایکسپورٹ ہو کر کے جتنا سور یورپ میں جاتا ہے شاید کوئی دوسری چیز جاتی ہو. حتیٰ کی بات مشرقی ملک تو ایسے ہیں جہاں خصوصی طور پر سور اسی لیے پالا جاتا ہے جیسے انڈونیشیا وغیرہ میں, حتیٰ کہ مسلمان بدبخت بھی سور کو پالتے ہیں. تو نصارہ کے سب سے محبوب جانور جو کھاتے ہیں وہ سور, اس کا قطعاً مطلقاً خاتمہ کر دیں گے. اور نصارہ کے سب سے محبوب نشان جو کیا ہے؟ صلیب یعنی کراس نشان ہے, اسے توڑ دیں گے. صرف یہی نہیں بلکہ نصارہ ہی نہیں, نہ دین یہود کو باقی رکھیں گے, نہ دین ہنود کو باقی رکھیں گے, نہ دین نصارہ کو باقی رکھیں گے, نہ کسی اور دین کو باقی رکھیں گے. صرف باقی کس کو چھوڑیں گے؟ اسی لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد جہاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دوسرا مذہب باقی نہیں رہے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا. اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہر مسلمان کو ایمان لے آنا چاہیے. اس وقت مسلمانوں کی کمزوری, اس وقت مسلمانوں کی ذلت کو دیکھ کر کے خاطر بزدل نہیں بننا چاہیے اور بزدلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا کہ مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس دنیا کا کوئی بھی گھر, خواہ وہ پکا گھر ہے, خواہ وہ کچا گھر ہے, خواہ وہ سیمنٹ سے بنا ہوا ہے, خواہ وہ پتھروں سے بنا ہوا ہے, خواہ وہ گھاس اور پھوس سے بنا ہوا ہے, اس گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا بعز عزیز او بذل ذلیل, خواہ عزت کے ساتھ داخل ہو یا لوگوں کو ذلیل کر کے داخل ہو. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ایک کارنامہ یہ بھی ہوگا کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی دین باقی نہیں چھوڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم میں ہے, آپ نے ارشاد میں صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کس میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کھائے بھی سچے ہیں. یہ جھوٹے ہیں آپ بغیر قسم کھائے, نعوذ باللہ من ذالک, بغیر قسم کھائے بھی سچے ہیں. لیکن کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے, اس چیز کی تاکید